بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا، یہ عذاب قبری اور عذاب برزخی۔ اور تیسرا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یہ عذاب اخروی۔ تو فرعونیوں کے یہاں تین عذابوں کا ذکر ہے۔ عذاب دنیاوی غرق کیے گئے، اور عذاب برزخی یا عذاب قبری، اور تیسرا کیا ہے؟ عذاب اخروی۔ یہاں مختصر ایک بات سمجھے، انتہائی مختصر، وقت نہیں۔ اگر وقت ہوا تو مسئلہ حیات کے آخر میں عذاب القبر کا کوشش کروں گا میں مفصل طور پہ مسئلہ بیان کروں، لیکن یہاں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ وعدہ نہیں، بہرحال اگر وقت ہوا تو مسئلہ حیات کے آخر میں آئے گی تتمہ کے طور پہ۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں مسئلے دو ہیں۔ ایک مسئلہ ہے نفس عذاب و ثواب قبر کا، اور دوسرا مسئلہ ہے کیفیت عذاب و ثواب قبر کا۔ جہاں پر اہل بدعت عوام کو بھی دھوکہ دیتی ہیں اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، وہ ان دو مسئلوں کو گڑبڑ کرتے ہیں کہ مسئلہ نفس عذاب و ثواب قبر کا الگ ہے، اور مسئلہ کیفیت عذاب و ثواب قبر کا الگ ہے۔ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ اس لیے آپ بھی ذرا خیال کر لیں کہ موضوع رکھا جاتا ہے عذاب و ثواب قبر، اور گفتگو کی جاتی ہے کیفیات پر۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو دو مسئلے یہ جدا ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیں، تنقید کر لیں کہ گفتگو کس پہ ہوگی، عذاب و ثواب قبر پہ ہوگی یا کیفیت عذاب و ثواب قبر پہ۔ اہل بدعت جو جھگڑا ڈالتے ہیں، اور ان کے مولوی، شیخ الحدیث اور بڑے بڑے لوگ منبروں پر بیٹھ کر، مسند حدیث پر بیٹھ کر اور اپنے تفسیر پر بیٹھ کر یہ لوگوں کے سامنے جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ والے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔ کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ اشاعت التوحید و سنہ والے عذاب و ثواب قبر کے منکر، پراپاگنڈا یہ کرتی ہے۔ لیکن جب بحث ہو تو پھر کس پہ کرتی ہیں؟ کیفیت پر۔ تو بھائی پہلے یہ طے کرو کہ نفس عذاب و ثواب قبر پہ گفتگو ہوگی یا کیفیت عذاب و ثواب قبر پہ۔ اور کیفیت پہ گفتگو تب ہوگی کہ تم اس بات کو تسلیم کرو گے کہ اشاعت التوحید و سنہ والے عذاب و ثواب قبر کے قائل ہیں، اور ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے مولوی، ہمارے پیر، ہمارے صوفی، یہ سارے لمبیاں داڑیوں والے شیاطین یہ ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، جو لوگوں کے سامنے یہ کہتے رہے کہ اشاعت التوحید والے جناب عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔ اگر اس پہ گفتگو کرنی ہے تو اشاعت التوحید کا ایک ذمہ دار آدمی پیش کرے جس نے عذاب و ثواب قبر کا مطلقاً انکار کیا ہو۔ ہم ایسے آدمی کو کافر کہیں گے بھی صحیح اور کافر سمجھیں گے بھی صحیح۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہم کہتے ہیں جو عذاب و ثواب قبر کا منکر مطلقاً منکر ہے وہ کافر ہے،
وہ کیا کہتے ہیں شاہ توحید والے عذاب و ثواب قبر کو نہیں مانتے. وہ گدیوں ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو مسئلے کتنے ہیں؟ دو. ایک ہے نفس عذاب و ثواب قبر اور ایک ہے کیفیت عذاب و ثواب قبر. لیکن کیفیت پہ گفتگو کب ہوگی؟ جب بدعتی ملا یہ اقرار کرے گا کہ ہم نے ساری زندگی گند کھایا، ہم نے ساری زندگی جھوٹ بولا، ہمارے مولویوں نے ظلم کیا، کہ اشاعت التوحید والے عذاب و ثواب قبر کے منکر نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ جب تک اس دعوے پہ قائم ہے کہ اشاعت التوحید والے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں، تو موضوع کیا ہوگا کہ ان کے ذمہ وہ مدعی ہیں کہ اشاعت والے منکر، ہم کہتے ہیں ہم نہیں منکر، ہم عذاب و ثواب قبر کے منکر نہیں. اب ان کو چاہیے کہ وہ دلیل لائیں کہ اشاعت التوحید و سنہ کہ کسی مقننہ کا حتمی فیصلہ ہو، یا اشاعت التوحید و سنہ کے کسی معتبر عالم دین، کسی خطیب کی بات بھی نہیں، کسی عالم دین مسلم معتبر عالم دین کا ایسا قول دکھائیں جس میں اس نے کہا ہو کہ عذاب و ثواب قبر کا مطلقاً انکار کیا ہو کہ عذاب و ثواب قبر برزخ کا کوئی عذاب و ثواب نہیں. ایسا آدمی لاؤ. میں کہتا ہوں کہ ہم اس آدمی کو کافر سمجھیں گے، چاہے جتنا بڑا بھی اس کا قد ہو اور جتنا بڑا آدمی بھی ہو. لیکن اہل بدعت گٹر میں چھلانگ لگا سکتی ہیں، اپنا سب کچھ گند کھا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اشاعت التوحید و سنہ کا ایسا معتبر عالم کا حوالہ پیش نہیں کر سکتے جو عذاب و ثواب قبر کا انکار کرتا ہو. ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں. اس لیے آپ مسئلہ سمجھے. عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ تمام اہل سنت والجماعت اور جمہور معتزلہ کا اتفاقی مسئلہ ہے. تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، تعذیب قبر بھی حق ہے، تنعیم قبر بھی حق ہے. اس میں اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی منکر نہیں ہے. حکم میں اختلاف ہوا. اکثر علماء کہتی ہیں کہ مطلقاً عذاب و ثواب قبر کا منکر وہ بدعتی ضال مضل ہے، لیکن محققین یہ کہتی ہیں کہ مطلقاً عذاب و ثواب قبر کا منکر وہ صرف بدعتی نہیں ہے، صرف ضال مضل نہیں، بلکہ وہ قطعی کافر ہے. بس یہ حکم میں اختلاف ہے. نمبر 2، عذاب و ثواب کی کیفیت کیا ہے؟ اس میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے. عذاب و ثواب قبری کی کیفیت میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے. متعدد اقوال اہل سنت کے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کیفیت عذاب و ثواب قبر میں کہ اہل سنت والجماعت کا اختلافی مسئلہ ہے، تعبیری اختلاف ہے. کیفیت بھی نفس عذاب و ثواب نہ کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، کیفیت میں تعبیری اختلاف اہل سنت والجماعت کا ہے. 4 مشہور اقوال ہیں. ان 4 مشہور اقوال میں سے
جس کا بھی کوئی قول کرے وہ اہل سنت ہے، اس پر اعتزال کا فتویٰ لگانا بھی زیادتی، اس پر بدعت کا فتویٰ لگانا بھی زیادتی۔ چاروں اقوال اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور جو دیانتداری سے جو قول اس کو ترجیح دے وہ اہل سنت ہے، اہل سنت سے خارج نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، کیفیت عذاب و ثواب قبر ہمارے نزدیک متشابہات سے، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھو، کیفیت عذاب و ثواب قبر ہمارے نزدیک کس سے ہے؟ متشابہات سے، متشابہات سے۔ اور متشابہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی جو تعبیر ہوگی وہ ظنی ہوگی۔ اول تو اس کی تعبیر کرو ہی نہیں، بس جیسے متشابہ کا آپ ضابطہ پڑھتے آئے اسماء صفات میں، استوا میں، کہ نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ الایمان ثم التفویض، اور یہ بہت سارے مسائل ہیں اہل سنت والجماعت کے جہاں پر الایمان ثم التفویض ہے، ایمان کے بعد اس کی اصل کیفیت کو مفوض اللہ کر دیا جائے کہ اس کی پوری حقیقت کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ لیکن اگر کوئی تعبیر کرے گا وہ تعبیر کیا ہوگی؟ ظنی۔ اس تعبیر کو ظنی سمجھنا ہوگا، کیونکہ متشابہ کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی بھی جانتا نہیں، اور جو متشابہ کی تعبیر یا تعویل کی جاتی ہے یہ تقریب الی الاذہان یا تفہیم للناس کے لیے علماء ایک تعبیر اختیار کرتے ہیں، اس کو تعویل کہہ لو، اس کو تعبیر کہہ لو۔ اگر وہ تعبیر ظن کے درجہ میں رہے تو وہ قابل ملامت نہیں، لیکن حقیقت کس کی طرف سپرد کی جائے؟ اللہ تعالی کی طرف۔ اور تقریب للاذہان، لوگوں کو سمجھانے کے لیے قریب کرتے ہوئے اور عوام الناس کے ذہنوں تک مسئلے کی تاکہ سمجھ آ جائے، رسائی ہو جائے، اس لحاظ سے اگر کوئی تعبیر کرے گا تو وہ تعبیر کیا ہوگی؟ ظنی ایک۔ اور دوسرا قانون متشابہ کا یہ ہے کہ متشابہ کا ایسا معنی نہیں کیا جائے گا جو محکم سے ٹکرائے۔ اس پر آپ کے پاس حوالے حاشیے پہ بھی آ چکی ہے، میں نے وہاں پر آپ کو تنبیہ کی تھی کہ ان حوالوں کو نوٹ کرو کہ ایسی تعبیر متشابہ کی جو محکم سے ٹکر کھائے تو یہ کیا ہوگی؟ تحریف کتاب اللہ ہوگی، اور یہ ان کا کام ہے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، کیوں کہ اصل جو دار و مدار ہے وہ کون ہے؟ ہن ام الکتاب، جو محکمات ہیں اصل دار و مدار اسی پر ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی، متشابہ کا ضابطہ کہ متشابہ کی تعبیر ظنی ہوگی، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ محکم سے نہ ٹکرائے۔ اگر محکم سے ٹکرائے گی تو یہ اہل زیغ کا طریقہ ہوگا، اہل بدعت کا طریقہ ہوگا، اور وہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ محکم مسئلہ موت و حیات میں تین امور محکم ہیں جو نصوص کی واضح دلالت سے ثابت ہیں اور محکمات ہیں۔ نمبر ایک ہے کیفیت موت، کہ موت کا معنی 14 صدیوں میں ایک رہا کہ موت کا مطلب ہے روح کا جسم سے بالکل یا جدا ہو جانا۔
इबानत रूह अनिल जसद ज़ाहिरम व बातिना, इनक़िताउ ताल्लुक़ रूह अनिल जसद ज़ाहिरम व बातिना। तो ये इबानत ताम, इनक़िताए ताम, ये है मौत का ज़ाब्ता, और ये मौत का ज़ाब्ता हर फर्द बशर के लिए, अंबिया गैर अंबिया सब के लिए मौत उर्फी का यही माना है। नंबर 2, दूसरी चीज जो किताब सुन्नत से वाज़ेह है वो ये है कि ये मौत का ज़ाब्ता है इला यौमिल क़ियामा, कानून और ज़ाब्ता आदतन क़ियामत तक मरने वाला अल मौता की फरिश्त में है, और उसकी रूह इसके बदन में नहीं, या रूह का ताल्लुक तसर्रुफ भी इस बदन के साथ नहीं, ये चीज भी मोहकम है। और नंबर 3, तीसरी चीज ये मोहकम है कि हर मैयत के लिए दुनियावी इदराक का मुंतफी होना, कि मैयत में दुनिया का इदराक नहीं है, दुनिया की बातों को सुनता भी नहीं, देखता भी, दुनिया की चीजों को देखता भी नहीं, दुनिया की चीजों को सूंघता भी नहीं, दुनिया की चीजों को टटोलता भी, यानी हवास से खमसा के इल्म का नाम इदराक है, और दुनियावी इदराक मैयत में नहीं है, आदतन नहीं। ये तीसरी चीज भी क्या है? मोहकम। तो मोहकम कितनी चीजें हैं? 3। एक चीज मौत, दूसरी चीज मौत का ज़ाब्ता इला यौमिल क़ियामा, और तीसरी चीज है अदमुल इदराक की दुनियावी, दुनिया का इदराक नहीं है। ये 3 चीजें बुजुर्गों ये क्या हैं? मोहकमात। और अज़ाब व सवाब की कैफियत है मुताशाबिहात। अब उस कैफियत का ऐसा माना करना, ऐसी ताबीर करना कि मुर्दा के अंदर रूह आ जाए, मुर्दा क़याम कूद करे, मुर्दा के अंदर हयात दुनिया भी पैदा हो जाए, मुर्दा उठने बैठने लग जाए, सलाम कलाम सुनने लग जाए, कब्र पे आने वालों को पहचानने लग जाए, इदराक के दुनिया भी पैदा हो जाए, ऐसी तशरीह मुतशाबे यानी कैफियत अज़ाब व सवाब की करना ये मोहकम से टकराएगी, और ऐसी तशरीह करने वाला मनसूस बिदअती होगा। कौन होगा? कैसे मनसूस बिदअती? अम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु। तो हम कहते हैं मुतशाबे, जब कैफियत अज़ाब व सवाब मुतशाबे। अल्लामा अनवर शाह साहब ने इख्फारुल मुल्हिदीन में इसको मुतशाबे लिखा, शाह वलीउल्लाह ने अल बुदूरुल बाज़िगा में इसको मुतशाबे लिखा, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी ने अपनी किताब ज़ियाउल नूर में और उसूल सुन्ना इनमें इसको मुतशाबे लिखा। और इसी तरह आप जो अकायद नसफी पढ़ते हैं उसमें भी बिमा यालमुहुल्ला इसको मुतशाबे करार दिया गया। मुसामरा मुसायरा शरा मकासिद में इसको मुतशाबे करार दिया गया। इसलिए इस पर इंशाअल्लाह मुस्तकिल बात भी आएगी। मैंने चंद हवाले दे दिए कि ये कैफियत मुतशाबिहात से है। अब इस अज़ाब व सवाब कब्र का ऐसी ताबीर जो मोहकम से टकराए, ऐसी ताबीर अख्तियार करने वाला वो क्या होगा? मनसूस बिदअती। और अगर ऐसी ताबीर कि उसको कती और हतमी बना लेता है तब भी क्या बनेगा? बिदअती। तो अब वो ताबीर क्या होगी? ज़न्नी, और होगी भी ऐसी कि मोहकम से न टकराए। कुछ बात मेरी समझ आ गई? ये 4 बातें। पांचवी बात ये भी समझ लो
पांचवी बात यह है कि अहलु सुन्नत वल जमात की तमाम इबारात को जमा करें मुतकल्लिमीन हजरात की खुसूसन, तो 4 ताबीरें अख्तियार की गई। पहली ताबीर कि अजाबो सबाब जहान चारे, एक आलम अरवाह है, एक आलम दुनिया है, एक आलम बरज़ख है और एक आलम क़यामत है। 2 जहान ऐसे हैं जिनमें अजाबो सबाब, फर्रात व राहत, तकल्लुम कलाम, वादा वईद, वो सिर्फ रूह के साथ है। एक आलम अरबा लस्तो बे रब्बिकुम, वहां पर अरबा थे, ये जज्बे उनसरी नहीं थे। और दूसरा आलम बरज़ख। और 2 जहान ऐसे हैं कि रूह माल जसद सब अहवाल तारी होती है, एक दुनिया और एक क़यामत। दुनिया में भी अहवाल का तुरयान किस पे होगा? रूह माल जसद, जसद पे बराह रास्त, रूह पर बित्तबा, और आलम क़यामत में रूह पर बराह रास्त और जिस्म पर बित्तबा। लेकिन रूह माल जसदिल उनसरी 2 जहानों में खिताब भी, कलाम भी, अहकाम भी और अजाब व सवाब भी, राहत व खुशी भी रूह माल जसदिल उनसरी और 2 जहानों में फकत लिर रूह। ये कौल भी किसका है? अहलु सुन्नत वल जमात का। किसका कौल है? अहलु सुन्नत। इमाम राजी ने यही कौल लिखकर फरमाया वजबल मसीरो इलैहि। हाफिज इब्नुल कय्यम ने ये कौल लिखकर फरमाया ज़ाहबा इलैहि तवाइफ़ु मिनल मुस्लिमीन मिन अहलिल कलाम वल हदीस। और मुसलमानों के बहुत सारे तवाइफ इधर चले गए जो मुतकल्लिमीन भी हैं, मुहद्दिसीन भी, और फरमाते हैं कि ये कौल अकवाले शाज़ा में से नहीं। अल्लामा अनवर शाह साहब ने अरफ शज़ी में तारीर किया, उनकी फैजुल बारी में, अरफ शज़ी में इमलाई तकरीरात थे, इनमें यह दर्ज है कि अहलु सुन्नत के 2 कौल हैं, वाले अहल सुन्नत फीए कौलान, 2 कौल, एक कौल फकत लिर रूह। तो सिर्फ रूह के अज़ाब व सवाब कब्री का या बरज़खी का अकीदा रखने वाले को या नजरिया या ताबीर अख्तियार करने वाले को अल्लामा अनवर शाह साहब ने क्या करार दिया? आलु सुन्नत। हाफिज इब्नुल कय्यम ने क्या करार दिया? आलु सुन्नत। इमाम राजी ने क्या करार दिया? आलु सुन्नत। और खुद मौलाना सरफराज खान सफदर ने लिखा है कि कश्ती आलु सुन्नत पे सवार होने वालों में इब्ने हजम, इब्ने हुबैरा, ये वो आदमी हैं जो अजाबो सबाब फकत लिर रूह को मानते हैं। लेकिन मौलाना सरफराज खान ने क्या कहा? कश्ती आलु सुन्नत। बावजूद इसके कि वो अजाब व सवाब कब्र का जिस्म के लिए नहीं मानते, लेकिन मौलाना सरफराज ने उनको किस पे बिठाया है? कश्ती आलो सुन्नत। आलू सुन्नत की कश्ती से मौलाना सरफराज ने उन्हें गिराया नहीं, उन्हें हटाया नहीं। खुद कहते हैं कि आलू सुन्नत की कश्ती में सवार होने वालों से अल्लामा इब्ने हजम ज़ाहिरी जो बड़ा मुजतहिद है और इब्ने हुबैरा ये भी फकत लिर रूह के कायल हैं। तो ये जो है यहां पर आले बिदत बात को खल्त मलत करती है। वो कहते हैं ये जी शाह तौहीद का ये नजरिया है, मैंने शाह तौहीद का नजरिया बता दिया मुतशाबिहात, लेकिन इस ताबीर अख्तियार करने वाले को
ہم اہل سنت والجماعت سے سمجھتے ہیں. فقط للروح کی کوئی کرے تب بھی کیا ہے؟ اہل سنت. اب ان کے ذمہ ہے کہ اس پہ لگائیں فتویٰ کہ یہ اہل سنت نہیں، اور جو اس کو اہل سنت سمجھے وہ بھی اہل سنت نہیں، تو پھر بڑے بڑے مگر مچھوں کی قربانی دینی پڑے گی. پھر امام اہل سنت کو بھی معتزلہ کے ٹرک میں سوار کرنا پڑے گا. مولانا سرفراز خان صفدر کو بھی پھر معتزلہ کے حوالے کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی ان کو کشتی اہل سنت میں سوار ہونے والوں سے شمار کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک یہ تعبیر ہے فقط للروح. نمبر 2، صوفیاء اہل سنت انہوں نے تعبیر اختیار کی روح مع الجسد المثالی. روح مع الجسد المثالی، یہ بھی بات سمجھ لو. وہ محمدی کی بات میں نے کی، اسماعیل محمدی تھا، ایک بھگوڑا فوت ہو گیا تو کئی مقام پر وہ بھی، اس کو بھی بھاگنے کا شرف حاصل ہے. اس کے ہم مدرسے میں بھی گئے تھے. مدرسے میں جب گئے کا موقع ہوتا تھا تو بار میرے ساتھ مولانا صدیق معاویہ صاحب تھے، وہ بھی زندہ ہے لاہور میں. تو وہ قاری صدیق معاویہ صاحب تھے. ہم گئے، اوپر بورڈ لگا ہوا تھا استاذ الحدیث والتفسیر. ہم نے طالب علموں سے پوچھا کیا پڑھاتا ہے؟ کہتے ہیں زاد الطالبین اور پارا اما. خیر وہاں لمبی ملاقات وقت نہیں کہ میں وقت ضائع کروں ایسے فضول آدمیوں کی گفتگو سنا کر. میں آگے چل رہا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ یہ جسم مثالی پلاسٹک کا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کا گدھے کا بنا ہوگا. خاموش. یہ جسم مثالی صوفیاء کی اصطلاح ہے، اور صوفیاء کا یہ مسلک ہے کہ روح مع الجسد المثالی. جسد مثالی پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. یہ کوئی باہر کا مٹیریل نہیں. حضرت تھانوی نے اس کی پوری وضاحت کی. یہ جسم لطیف ہے، اسی جسم کثیف میں اس کی تعبیر بعد نے نسمہ سے کر دی، بعد نے کچھ اور کی. بہرحال حضرت نے مثال دی جیسے زیت کے اندر روغن زیت موجود ہے، تو زیت کا پتا کہہ لو، پھل کہہ لو، وہ جسم کثیف ہے، اور جو روغن ہے وہ جسم لطیف ہے. تو اس جسم کثیف کے اندر جسم لطیف ہے جس کا نام جسم مثالی یا روح کا تمثل یا تشکل، اس کو جسم مثالی سے تعبیر کیا. بہرحال صوفیاء کا یہ نظریہ ہے روح مع الجسد المثالی، عذاب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے. نمبر 3، تیسرا قول ہے متکلمین اہل سنت کا، جو اکثر شارحین ہدایہ اور علماء متکلمین وہ کہتے ہیں عذاب و ثواب بالاصالت روح کو ہے. عذاب و ثواب قبر کا بالاصالت روح کو ہے، لیکن جسم کے اندر 2 قسم کے ذرات ہیں. ایک ذرات زائدہ جو غذا سے بڑھ جائیں، بیماریوں سے کم ہو جائیں، اور ایک اصل مٹیریل ہے ذرات اصلیہ، جس کو حدیث میں عجب الذنب سے تعبیر کیا گیا. سائنسی تحقیق بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی ذکر کی تھی، DNA وغیرہ کی. تو بہرحال وہ عجب الذنب اور ذرات اصلیہ عذاب و ثواب قبر برزخ کا بالاصالت روح کے ساتھ ہے. لیکن وہ ذرات جس کیفیت میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، تو اللہ تعالی نے ان ذرات اصلیہ میں بھی ایک ادراک بسیط رکھ دیا. جس طرح ریت کے ذروں میں ایک قسم کا ادراک بسیط من شیء الا یسبح بحمدہ مظہری کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. تو ایک قسم کا ادراک بسیط، چاہے وہ ہوا میں اڑ جائیں، دریاؤں میں چلے جائیں،
راکھ بن جائیں، جس صورت میں بھی ہوں، تو ان ذرات بسیط میں اللہ تعالی نے ادراک کے برزخی رکھ دیا ہے، قدر ما یتعلمو او یتلذذ، وہ بھی برزخ کا دکھ درد جو بالاصالت روح کو ہو رہا ہے، تو کسی درجے میں لا یعلم کنہہ الا اللہ، اس کی بھی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ جسم کے ذرات اصلیہ میں بھی وہ احساس ادراک برزخی اللہ اپنی قدرت سے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے روح مع الذرات الاصلیہ یا روح مع الجسد العنصری یہ عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ اور اس چیز کی متکلمین حضرات نے مختلف تعبیرات اختیار کی، بعض حضرات نے اس کو کہا نوع من الحیات، بعض نے اس کو کہا ادراک بسیط، بعض نے اسی کو نوع من الحیات سمجھانے کے لیے ایک تعبیر اختیار کی، تعلق غیر معلوم الکیف، یا تعلق پرتو، یا تعلق عاشق بے معشوق را، یا تعلق رضائی کا صاحب رضائی کے ساتھ۔ یہ ساری تعبیرات علماء نے کی ہیں، متکلمین نے۔ بہرحال ان متکلمین کا نظریہ بھی ہے کہ روح قیامت تک بدن میں نہیں ہے، روح اپنے مقام پہ ہے، اور جسم کے ذرات اصلیہ ان میں برزخ کی کیفیات اور ادراک کے برزخی اللہ رکھ دیتے ہیں، کہ جو بالاصالت روح کو دکھ درد ہوتا ہے اس کا کچھ احساس اور ادراک ان ذرات اصلیہ کو بھی محسوس ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے، اور ہوتا ہے لا یعلم کنہہ الا اللہ۔ کتنے قول ہو گئے بھائی؟ 3۔ چوتھا قول ہم فقیروں کا ہے، جو اصل ہے کہ نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، کہ عذاب و ثواب کی اصل کیفیت جو ہے یہ متشابہات سے ہے۔ اب جو چیز محکمات میں ہے ان پہ بھی ہم ایمان رکھیں گے، جو چیز متشابہات سے ہے اس پہ بھی ایمان ہوگا، محکم کے معنی پر بھی ایمان ہوگا، اور لفظوں پہ بھی ایمان ہوگا، اور جو متشابہ ہے ان کے الفاظ پہ ایمان ہوگا، اور اس کی اصل حقیقت وہ مفوض اللہ رہے گی۔ کتنے اقوال ہو گئے؟ 4۔ اب اس میں اگر غور کیا جائے ان چاروں میں، تو جو نوع من الحیات کی بات کر رہے ہیں جیسے شرح عقائد میں ہے، اور وہاں پر صاف لکھا ہے کہ لا یستلزم اعادت الروح، المراد بالحی ہا ہونا ما یعاد فی الروح، یہاں پر حی نوع من الحیات میں جو حیات آئی، خبردار کو یہ سمجھے کہ روح پھر جسم میں آ گئی، یہ وہ مراد قطعا نہیں۔ اور نوع من الحیات یا ادراک برزخی کے لیے اعادہ روح بھی قطعا شرط نہیں ہے۔ اب اس میں غور کیا جائے تو یہ جو متکلمین حضرات نے بات کی نوع من الحیات والی، اس کا اور تفویض مفوض اللہ، کیونکہ نوع من الحیات میں یہ بھی آ کر جہاں رک جاتے ہیں کہ وہ ہے کیفیت کیا، لا یعلم کنہہ الا اللہ، تو تفویض کے یہ بالکل قریب تعبیر ہے۔ اور جو فقط للروح یا جس میں مثالی کی تعبیر ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی بالکل قریب ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے، فقط للروح یا جس میں مثالی، کیونکہ روح کسی ہوا کا نام تو نہیں ہے، روح اہل سنت کے نزدیک جوہر قائم بے نفس ہی ہے۔ اس پہ علماء نے 118 سے زائد دلیلیں قائم کی، اور روح خود ایک شکل ہے جو آپ کے اس جسم کے مطابق شکل ہے، یہ ایک اپنی ذیلی بات سے۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کے یہ 4 اقوال، ہم یہ کہتے ہیں خلاصہ کیا نکلا
عذاب و ثواب قبر حق ہے، کیفیت عذاب و ثواب قبر متشابہات سے ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ظنی۔ اگر کوئی فقط للروح کا قائل ہے وہ بھی اہل سنت ہے، روح مع الجسد المثالی کا قول کرے وہ بھی اہل سنت ہے، نوع من الحیات روح مع الذرات الاصلیہ کا قول کرے وہ بھی اہل سنت ہے، اور جو نفس عذاب و ثواب پر ایمان رکھ کے اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کرے وہ بھی کیا ہے؟ اہل سنت۔ لیکن جو عذاب و ثواب قبر کا نام لے کر روح کو پھر اس بدن کے اندر مانے اور اس بدن میں دنیاوی ادراک مانے، عادتاً سما مانے، عادتاً دیکھنا مانے، اور ادراک دنیاوی کو اس بدن کے اندر مانتا ہے، خواہ کسی نبی یا ولی کے لیے عادتاً یہ چیزیں ماننے والا وہ قطعی کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اور جلسہ نہیں خدا کے بندے، رمضان میں علاج ویسے بھی بس۔ اب یہ کرنے کے بعد جہاں میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، چھٹے نمبر پہ 6 نمبر پورے ہو جائے، 5 نمبر میں نے عرض کر دیے، چھٹا نمبر اہل سنت والجماعت نے جو سب سے بڑی عذاب قبر کی دلیل پیش کی، یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا، اہل سنت کی سب سے بڑی دلیل عذاب قبر پر وہ یہ آیت ہے النار یعرضون علیہا، اور یہ آیت کے فرعونی دریا میں غرق ہوئے، صبح و شام آگ پر پیش ہوتے ہیں، ان کی عرفی قبریں بنی کوئی نہیں۔ میری بات سن رہے ہو؟ ان کی عرفی قبریں بنی ہی نہیں، اور سب اہل سنت متفق ہیں کہ یہ آیت اصل کبیر سب سے بڑی دلیل ہے اس بات عذاب قبر میں۔ تو یہ جس طرح عذاب قبر کی دلیل ہے، اسی طرح اہل سنت کے نزدیک قبر کے دوسرے معنی کی بھی دلیل ہے کہ قبر کے کتنے معنی ہیں؟ 2۔ ایک تو ہے حفرہ، گڑھا جس کو ہم ہاتھوں سے کھودتے ہیں، یہ بھی قبر ہے، اور ایک قبر وہ ہے جس کا نام ہے برزخ، اور جہاں النار یعرضون میں یہ حفرے کوئی نہیں بنے، فرعونیوں کا یہ زمینی قبرستان کوئی نہیں بنا، لیکن اس حدیث کو اس آیت کو اہل سنت دلیل سمجھ رہے ہیں کس کی؟ عذاب قبر کی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا معنی شرعی عالم برزخ ہے، ورنہ اہل سنت کی یہ دلیل عذاب قبر بن سکتی نہیں۔ یہ بات تھوڑی سی باریک ہے، اگر آپ نے کوشش کی تو سمجھ جاؤ گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت نے سب سے بڑی دلیل عذاب قبر پہ کون سی دی؟ یہ دلیل کس پر دی؟ عذاب قبر پہ۔ اور یہ حفرہ تو ان کا بنے ہی نہیں، معروف گڑھا تو ان کا بنے ہی نہیں، تو یہ جس طرح عذاب قبر کی دلیل ہے، قبر کے معنی شرعی کی بھی یہ آیت دلیل ہے، اور اس پر سارے اہل سنت کا اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ اگر برزخ کو قبر شرعی یا قبر کا کوئی دوسرا معنی نہ لیا جائے تو پھر یہ آیت قبر کے عذاب کی کیسے دلیل بن گئی؟ جو معروف قبر ہے فرعونیوں کی بنی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر بھی اہل بدعت دھوکہ دیتے ہیں، اور جی قبر سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قبر کے 2 معنی، ایک یہ حفرہ
یہ بھی قبر ہے، اور ایک قبر بے معنی عالم برزخ۔ اب وہ دھوکہ دیتے ہیں لا تقم علی قبر ہی، قبر پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ قبر کہاں ہے؟ ماسٹر اکاڑوی نے ایک رسالہ لکھا، مماتیوں کی قبر کہاں، زمین پہ یا آسمان پہ؟ تو یہ اس ڈنگر نے پورا رسالہ لکھا، اور اس میں یہی قادیانیوں والا دھوکہ چلایا، دھوکہ یہی دیا۔ چند ایک حدیثیں پیش کی، ایتیں پیش کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یہ قبر کہاں ہے جی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہ قبر علیین ہے۔ لا تقم علی قبری، یہ سجین ہے۔ تو ہم کہتے ہو ڈنگر جہان کے یہ روایات نصوص تب تو پیش کرے کہ ہم اس کو قبر نہ مانتے ہوں۔ گڑے کو بھی ہم قبر کہتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں قبر کا صرف ایک معنی نہیں، قبر کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ تم تو وہ آیت حدیث پڑھو جس کا یہ معنی ہو کہ قبر صرف گڑے کا نام ہے، ایسی کوئی حدیث یا روایت ہے تو لاؤ، لیکن ایسی کوئی حدیث یا روایت موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال سمجھو، اس کو ذرا آگے دیکھو، النارو یورزون علیہا غدبا وعشیا، یہ آیت جس طرح ثبوت عذاب قبر پر واضح دلیل ہے، یہ اس گروہ کی بھی واضح دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب قبر فقط للارواح۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب قبر فقط یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس گروہ کی یہ دلیل ہے۔ ہر گروہ کے اپنے اپنے دلائل ہیں، یہ صرف اس گروہ کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل ہے۔ اس پہ آپ چند عبارتیں دیکھیں، پھر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیں، آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے قال ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود وابن عباس، اور حضرت ابن عباس دونوں فرماتی ہیں ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود یعرضون علی النار کل یوم مرتین۔ توجہ ہے آپ کی؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن، ان پہ لگے گا فتویٰ للڑ پارٹی کا؟ وہ جو کہتے ہیں فقط للارواح ماننے والے اہل سنت سے خارج۔ اب دیکھو دو صحابی صاحب کا معنی کیا کر رہی ہے، وہ کیا کہ انا ارواح، یہ خیال کرنا ہمارے ذمے نہ لگا دینا، ہم نے اپنی بات پوری کر لی، لیکن یہ جو اس آیت کی تفسیر ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ اس گروہ کی دلیل بن رہی ہے جو فقط للارواح کی تعذیب و تنیم کے قائل ہے۔ اس پر دیکھو، انا ارواح آل فرعون، فرعونیوں کی روحیں فی اجواف طیر سود، کالے پرندوں کی شکل میں، یعرضون علی النار، کیا چیز پیش کی جا رہی ہے؟ روحیں یا جسم؟ یعرضون، وہ روحیں پیش کی جا رہی ہیں آگ پر ہر دن، مرتین، دو مرتبہ، فیقال یا آل فرعون ہذہ دارکم، پس کہا جاتا ہے اے آل فرعون یہ تمہارا گھر ہے۔ یہ کون ہے جناب؟ زاد المسیر، اخرج عبد الرزاق وابن ابی حاتم عن ابن مسعود، یہ روح المعانی علامہ آلوسی فرماتے ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس کو ابن مسعود سے اسی طرح نقل کیا، اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ مواہب الرحمن عن عبداللہ ابن مسعود قال ان ارواح الشہداء، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں ارواح شہداء کی فی اجواف طیر خضر، سبز پرندوں کے پیٹوں میں، تسرع بہم فی الجنہ، جنت میں چرتی ہیں، حیث شاءوا، جہاں جائیں، وَإِنَّ أَرْوَاحَ بِلْدَانِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے بچوں کی ارواح
फी अजवाफ असाफीर, वो चिड़ियों के अजवाब में हैं, तसरा फिल जन्ना, जन्नत में चरती फिरती हैं जहां आए, फता अबी इला कनादील, बस वो आती हैं किंदीलों की तरफ जो मुअल्लक है अर्श के साथ, व इन्ना अरबाह आले फिरौन, और फिरौनियों की रूहें फी अजवाफ तैरिन सूदिन, काले परिंदों की शक्ल में हैं, सुबह शाम जहन्नम पर पेश होती है। और फजाले का अर्जोहा, फजाले का, जल्दी बोलो टाइम नहीं, फजाले का ये है अन्नारो योरजूना में अर्ज के उनकी रूहें आग पर पेश की जाती है, ये इब्ने अबी हातिम में। इसी तरह हुजैल फरमाते हैं अरबाह आले फिरौन फी जौफे तैरिन सूदिन, अरबाए आले फिरौन काले परिंदों के पोटों में, तगदू बतरू अलन्नार फजाले का अर्दोहा, ये अर्ज का मतलब है कि इनकी रूहें आग पर पेश की जाती हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा रकम 3416। इकरमा कहते हैं अन इब्ने अब्बास अन काबिन काला जन्नतुल माबा, जो जन्नतुल माबा है रिहाइश वाली जन्नत, फीहा तैरुन खुदरुन, उसमें सब्ज परिंदे हैं जो चरते हैं, उसमें अरवाह शुहदा चरती हैं। मास्टर साहब कहते हैं खाता जिस्म है या रूह है, पैगंबर करीम फरमा रहे हैं खाती रूह है। ये तसरा फिल जन्ना व अरबाह आले फिरौन, और अरबा आले फिरौन वो क्या है, फी तैरिन सूदिन तगदू अलन्नार बतरूहो, वो काले परिंदों की शक्लों में हैं, आग पर पेश होती है सुबह शाम। और इन्ना अतफाल अल मुस्लिमीन फी असाफीर, और जो मुसलमानों के मासूम बच्चे मर गए वो भी जन्नत की चिड़ियों की तरह जन्नत में हैं। वज़कर शाफी फी किताबिल मनासिक मा दल्ला अला सेहत हादी तरीका बहोबा, तो कहते हैं ये हदीस का ये सनद सही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं काला अरबाह आले फिरौन फी अजवाफ तैरिन सूदिन, फरमाया आले फिरौन की रूहें सब अपना काले परिंदों के पेटों में योरजूना अलन्नार कुल्ला यौमिन मर्रतैन युकालु लहुम हादी दारुकुम फज़ालिका कौलुहु योरजूना अलैहा गुदुवम व अशिया, शरा उसूल एतिकाद आले सुन्नत रकम 2165। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि इन्न शुहदा अहया उन इंदा रब्बिहिम, शहीद अपने रब के यहां जिंदा हैं, तो राजो अरज़ाकुहुम अला अरवाहिम, उनके रिज़्क उनकी रूहों पे पेश होते हैं। फतासिलो, ये लफ्ज़ है स्वाद के साथ, तासिलो इलैहिमुर रौह बल फरा हो, तो उन रूहों को ठंडक और ताजगी पहुंचती है। कमा तोराजुन्नार अला आले फिरौन, जैसा कि आग पर आले फिरौन की रूहों को पेश किया जाता है तो उनको तकलीफ होती है बेजाबी। इसी तरह हुजैल बिन शुराबील कहती हैं इन्ना अरबाह आले फिरौन फी अजवाफ तैरिन सूदिन, फिरौनियों की रूहें काले परिंदों में वो सुबह शाम आग पर पेश होती हैं। फजाले का अर्जोहा, ये है अन्नारो योरजूना की तफसीर। रुगुल मानी बकजाले का कालत सुद्दी, यहां सुद्दी भी मुसलमानों के साथ आ गया, लेकिन मास्टर अमीन सुद्दी से भी 4 कदम आ गई। जहां सुद्दी डंडी नहीं मार सका, मास्टर ने वहां डंडी मारनी शुरू की। इब्ने कसीर जाले का अगली इबारत जरा देखनी है, जाले का ले अरबाहिम, ये अर्ज किसके लिए है भाई, अच्छी तरह समझो शाबाश, वो पिछले कोने वाले। जाले का ले अरबाहिम, ये किसके लिए, उनकी
ارواح کے لیے، جیسا کہ روایت کیا ابن مسعود نے کہ ان کی ارواح واپے تیرے سودن تو رضو النار بکرتم واشیہ الی یوم قیامت تک ان کی روحیں وہاں جہنم پر پیش کی جائیں گی. پتہ نہیں للڑ ان کو واپس کب بلاتی ہیں جسم کی طرف. الی یوم القیامہ، یہ جناب بیضابی، السراج المنیر، معالم، خازن، مراغی، قاسمی، سالبی، جمل، روح البیان، سب کے اندر یہی موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور آگے ہوول غرق فی الجم، یہ دنیاوی عذاب. ثم النقلۃ منہ الی الجحیم، اللہ نے ان کو دریا میں غرق کیا، پھر ان کو جہنم میں منتقل کیا. فإن أرواحهم تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ صباحًا ومساءً، ان کی روحیں جہنم پر پیش کی جاتی ہیں صبح بھی شام بھی. کب تک؟ الی قیام الساعہ، کب تک یہ روحیں آگ پہ پیش ہوتی رہیں گی؟ قیامت تک. آگے ذرا خیال کرنا. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، اجتمعت ارواحهم واجسادهم فی النار، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی روحیں اور جسم اکٹھے ہوں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. یہ عبارت آپ نے دیکھی. اذا کان یوم اجتمعت ارواحهم واجسادهم، قیامت سے پہلے ان کے روح جسم کٹھے نہیں، اور قیامت تک ان کی ارواح جہنم میں پیش ہوں گی، اور قیامت کے بعد روح جسم مل کے جہنم میں جائیں گے. قال یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سخت عذاب. آگے ذرا دیکھو. وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ کبیر، یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے فی استدلال اہل سنت علی عذاب البرزخ فی القبور، علی عذاب البرزخ فی القبور. اہل سنت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے. بہیا قولہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تم سب سے بڑی دلیل عذاب قبر کیجئے. اور جن کو للڑ کہتا ہے کہ صرف گڑے کا نام قبر ہے، وہ گڑا ان کا بنی کوئی نہیں ہے. اگر للڑوں والا صرف مانا جائے کہ قبر بند ہے گڑے کے ساتھ، تو ان للڑوں سے بڑا معتزلی کرامیہ عذاب قبر کا منکر دنیا میں کوئی نہیں ہے. دیکھو ابن کثیر، قال القرطبی، یہ کون ہے بھئی؟ علامہ قرطبی. الجمہور، او مولانا سرفراز ہر جگہ پہ کہتے ہیں جمہور، یہ آ گیا الجمہور علی ان ھذا الارض یکون فی البرزخ. یہ ارض کس میں ہوتا ہے بھئی؟ برزخ میں. بہوبا حجت فی تثبیت عذاب القبر، اور یہ عذاب قبر کے ثابت کرنے پر دلیل ہے. وقال غیرہ، وقا ذکر عذاب الدارین، دو دارین کا، دو جہانوں کا عذاب مفسر مبین بیان ہوا فی هذه الآیہ، لکنہ حجت علی من انکر عذاب القبر مطلقا لا علی من خصہ بالکفار، واستدل بها علی ان الارواح، اور اس آیت سے استدلال کیا اہل سنت نے کہ ارواح باقیاتن بعد فراق الاجساد، کہ روحیں باقی ہیں جسم سے جدا ہونے کے بعد. بعض معتزلہ نے کہا روحیں ارض ہیں، یعنی جیسے ٹائر کی ہوا ہو نکل جائے، اور یہی عقیدہ ماسٹر اکاڑوی اینڈ کمپنی کا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ روح ٹائر والی ہوا ہے، نکل گئی تو ختم. کہتے ہیں ہوا قول اہل سنہ،
یہ قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا، کوثر المعانی۔ آگے واستدل بہا، اس آیت سے دلیل پکڑی، الا ان الارواح باقیات، کہ روحیں باقی ہیں بعد فراق الاجساد، جسموں سے جدا ہونے کے بعد، وہو قول اہل السنہ۔ فتح الباری، یہ اہل سنت کا قول ہے کہ روحیں جسموں سے جدا ہو کر باقی رہتی ہیں اور ارواح کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، یہ قول ہے اہل سنت کا۔ روح ختم نہیں ہو جاتی۔ ان ابی ہریرہ، بس یہ فتح الباری۔ اب دیکھیں چند احادیث سنیں، ان احادیث میں عذاب قبر کا اثبات ہے، اس کو ذرا سنیں۔ ان ابی ہریرہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا مسئلے کتنے ہیں؟ دو، ایک ہے نفس سے عذاب و ثواب قبر، سارے اوپر بولو شابش، نفس سے عذاب و ثواب قبر، اور ایک ہے کیفیت۔ ہم نے ثابت کیا کرنا ہے؟ نفس سے عذاب و ثواب قبر، کیفیت کی بات میں نے بتا دی۔ اب اس پر دیکھیں احادیث۔ عن ابی ہریرہ، یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں نا عذاب و ثواب قبر کا منکر، ان بے ایمانوں کو آج تک یہ حدیثیں ملی نہیں۔ اب سنو، چند یہاں پر میں نے ایک نمونہ ذکر کیا، اس پر مستقل رسالہ میں ساری احادیث میں نے جمع کی۔ اب یہاں دیکھو، عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، آپ دعا مانگتے تھے، وَيَقُولُ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، ومن عذاب النار، تو عذاب قبر ہے تو آپ نے پناہ مانگی۔ یہ بھی حدیث حجت ہے کہ عذاب قبر حق ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں۔ ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنہ سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنہ سے۔ آج کل کچھ لوگ دجال کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں دجال شجال کوئی نہیں، کہتے ہیں ہم خود آ گئے تو دجال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے دجال کا وجود بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور جو دجال نزول عیسیٰ کا منکر ہے وہ قطعی کافر بے ایمان ہے۔ اس لیے ذرا خیال رکھو، من فتنۃ المسیح الدجال، بخاری شریف رقم الحدیث 1377۔ وکانا سعد جو علم بنی ہے، اور حضرت سعد اپنے بیٹوں کو یہ دعا سکھاتے تھے، ہاؤلاء الکلمات، یہ کلمات، کما جو علم المعلم الغلمان، جیسا کہ معلم چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہے، کتابت وغیرہ سکھاتا ہے، تو حضرت سعد اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور کہتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ منہن دبر الصلاۃ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے آخر میں یہ کلمات پڑھتے تھے۔ دبر الصلاۃ کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ نمازوں کے آخر میں۔ کچھ اذکار آپ کے سلام کے بعد کی، کچھ ہیں تشہد کے، سلام سے پہلے، یہ وہ ہے جو تشہد میں سلام سے پہلے، اللہم انی اعوذ بکا من الجبن، اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور زیادہ بوڑھے پن سے۔ ارذل العمر، ارذل عمر وہ ہے کہ جس میں آدمی کے حواس ختم ہو جائیں اور عقل جواب دے جائے، تو اتنی بوڑھی عمر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے بچا کر رکھنا۔ اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اللہ میں تجھ سے دنیا کے فتنے میں
آنے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی دنیا کی محبت جس میں آج لوگ گرفتار ہیں، دنیا کی محبت اور حب دنیا، اسی میں مادہ پرستی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ تو بھائی عذاب قبر ہے تو آپ نے پناہ مانگی، اگر عذاب قبر ہے ہی نہیں تو پناہ کا کیا مطلب؟ تو من عذاب القبر، یہ بخاری شریف 2822۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، حضرت عائشہ نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں، فقال نعم عذاب القبر حق، آپ نے فرمایا جی ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ، بس میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی صلاۃً بعد الا تعوذ من عذاب القبر، آپ جب بھی اس کے بعد کوئی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ یہ حدیثیں گنتے آؤ، حدیث نمبر 4 ہے نا، سنن نسائی 1308۔ اب دیکھو صحیح الاسانی، بالکل صحیح سندے ان احادیث کی اور عذاب قبر پر واضح دلالت کر رہی ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھو، حضرت عائشہ صدیقہ قرآن پڑھ کے مردوں کے سماع کی منکریں اور عذاب قبر کی قائلیں، عذاب قبر کی۔ آج جب مردوں کے سماع کا انکار کیا جائے کہتے ہیں یہ عذاب قبر کا منکر ہے۔ جو سب سے پہلے قرآن پڑھ کے مردوں کے سماع کا انکار کر رہی ہے وہی کہہ رہی ہے عذاب القبر حق۔ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی؟ آج سماع موتا کو انہوں نے جوڑ دیا ہے قبر کے عذاب کے ساتھ، کہ جو سماع کا منکر ہے وہ عذاب قبر کا منکر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عذاب قبر کی، حضرت عائشہ عذاب قبر کو کن لفظوں میں ثابت کرتی ہیں پیغمبر کریم سے؟ عذاب القبر حق، لیکن قرآن سے کیسے استدلال کرتی ہیں کہ کوئی مردہ سنتا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے یہ بھی اہل بدعت کا دھوکہ ہے کہ منکرین سماع موتا کو منکرین عذاب قبر قرار دینا، یہ بھی ان کا دجال والا دجل اور دھوکہ ہے۔ آگے ذرا دیکھو، ان محمد ابن ابی عائشہ قال سمعت ابا ہریرہ یقولو، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم، جب تمہارا ایک تشہد میں بیٹھے، میں نے آپ کو بتایا نا اوپر دبر الصلاۃ کا لفظ آیا، اب یہاں اس کی تشریح آ گئی، اذا تشہد احدکم فلیتعوذ من اربع، جب تم تشہد میں بیٹھو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، من عذاب جہنم وعذاب القبر وفتنۃ المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال ثم یدعو لنفسہ بما بدأ لہ، پھر اپنے لیے جو مرضی دعا کرے، لیکن یہ دعا کب ہوگی؟ سلام سے پہلے۔ یہ دعا کب ہوگی؟ سلام سے پہلے۔ بدأ لہ، سنن نسائی رقم 1310۔ حضرت جبیر بن نفیر سنتے ہیں عوف بن مالک سے، فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، یہ جان بوجھ کے میں حدیث لایا، آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں۔ آپ نے ایک ہی رٹی ہوئی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و، ہاں للڑ تو یہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ان کو تو پڑھنا چاہیے اللہم اغفر لحینا و حینا و حینا، حینا و میتنا کیوں؟ جب مردہ ہے نہیں تو و میتنا کیوں؟ اب ذرا دیکھو، فحفظت من دعائہ،
تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ تعلیم کے لیے بعض چیزیں آپ اونچا کر کے پڑھتے تھے تاکہ صحابہ یاد کر لیں. جو غیر مقلدین کو یہ سنت نظر آتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک حدیث اور سنت کا فرق نہیں. آپ زور اثر کی قرات بھی کبھی اونچا کرتے تھے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. یہاں دیکھو، اللہم اغفر لہو، اللہ اس کو بخش دے، ورحم ہو، اس پر رحمت کر، وعافہی، اس کو معاف کر دے، واعف عنہ، واکرم نزلہ، اس کے ٹھکانے کی عزت کر، ووسع مدخلہ، اس کے جائے داخلہ وسیع کر دے، واغسلہ بالماء والثلج، اس کو دھو ڈال پانی اور برف سے، والبرد، ٹھنڈک سے، ونقہ من الخطایا، اس کو پاک کر دے گناہوں سے، کما نقیت الثوب الابیض، جس طرح تو پاک صاف کرتا ہے کپڑے سفید کو، من الدنس سے، میل کچیل سے، وابدلہ دارا، اور اس کو بہتر گھر دے دے، خیرا من دارہ، جو اس کے پہلے گھر سے بہتر ہو، واہلا خیرا من اہلہ، اور اس کو اچھی اہل دے دے جو اس کی پہلی اہل سے بہتر ہو، وزوجا خیرا من زوجہ، اور اس کو بیوی دے دے جو پہلی بیوی سے بہتر ہو، وادخلہ الجنۃ، اور داخل کر دے اس کو جنت میں، واعذہ من عذاب القبر، اور بچا لے اس کو عذاب قبر سے. یہ ہمارا مستدل ہے کہ عذاب قبر ہے تو آپ نے پناہ مانگی ہے نا. اگر عذاب قبر نہ ہو تو اعذ ہو من عذاب القبر کا کیا معنی، اور من عذاب النار. کالا، صحابی کہتے ہیں حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، میں نے سنی دعا تو میرے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش میں یہ میت ہوتا اور آپ میرے لیے یہ دعا کرتے. مسلم شریف 963. ام حبیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ دعا کر رہی تھی اور کہتی تھی اللہم، اللہ مجھے نفع دے رکھیں، دیے رکھ، بے زوجی رسول اللہ، اپنے میرے خامند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی رسول پاک کو میری زندگی میں باقی رکھ. اور باب ابی سفیان، اور میرے باپ ابو سفیان کو بھی میری زندگی میں باقی رکھ. باب اخی معاویہ تھا، اور میرے بھائی معاویہ کو بھی لمبی زندگی دے، میری زندگی میں اس کو بھی باقی رکھ. قال، آپ نے فرمایا، فقال، یہ شیعہ بریلوی حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان کو بک بک کرتی ہے. اب یہ ابو سفیان پیغمبر کریم کا سسر ہے، ام حبیبہ کا باپ، اور حضرت معاویہ آپ کا سالہ ہے، آپ کی بیوی کا بھائی، اور آپ کے سامنے دعا کر رہی ہے. اگر نبی کریم علیہ السلام ابو سفیان جب معاویہ کو اچھا نہ سمجھتے تو کہہ دیتے کس کے لیے دعا کر رہی ہے، یہ تو لوگ اچھے نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی نے ایک اور بات ذکر کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قد سألت اللہ لآجال مضروبۃ وایام معدودۃ، یہ جو تو دعائیں کر رہی ہے کہ نبی پاک زندہ رہیں، ابو سفیان زندہ رہے، میرا بھائی معاویہ زندہ رہے، تو نے ایسی چیزیں مانگی ہیں جن کی مدت مقرر ہو چکی ہے، جن کی عمریں مقرر شدہ ہیں. تیری دعا سے ان کی عمریں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. آجال مضروبہ وایام معدودہ وارزاق مقسومہ، ان کے رزق تقسیم ہو چکے ہیں. لن یعجل شیئا قبل ہلہ، کوئی چیز اپنے وقت سے نہ پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں. بلو کنت سألت اللہ، اگر تو نے اللہ سے مانگا ہوتا
युईज़के मिन अज़ाबिन फिन्नार औ अज़ाबिन फिल क़ब्र। अल्लाह से ये दुआ मांगनी थी कि अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा, कब्र के अजाब से बचा। काना खैरन व अफजल, तुझे भी दलील है अजाब कब्र हक है। अगली हदीस मिकदाम बिन मादी करब अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लिशहीद इंदल्लाह सित्तो खिसालिन, शहीद की अल्लाह के यहां 6 खसलते हैं। एक यग़फिरु लहू फी अव्वल दफातिल, शहीद युग़फरु लहू, शहीद को माफी मिल जाती है पहली दफा जब उसका खून का कतरा गिरता है। बजुरा, और दिखा दिया जाता है मक़अदहू मिनल जन्ना, जन्नत का ठिकाना, और बचा लिया जाता है मिन अज़ाबिल कब्र। तो ये भी शहीद की खुसूसियत है। ये हदीस भी इस बात की दलील है कि अज़ाब कब्र हक है। कुछ समझ गए मेरी बात? वयामनु मिनल फज़ाइल अकबर, और फज़ा अकबर से अमन में होगा। और हुल्ला पहनाया जाता है पोशाक ईमान की, और शादी की जाती है उसकी हूरे ईन के साथ, और अपने 70 घर वालों के लिए उसकी शफाअत कबूल की जाती है। सुनन इब्ने माजा 2799। आगे जरा ख्याल करना है। बरवाफी अजाबिल कब्रे, अजाब कब्र में इन साहबा के अलावा रिवायत किया ज़ैद इब्न साबित, ज़ैद बिन साबित ने, व अबू अयूब अल अंसारी ने, व अलीयुन, हजरत अली ने, अबू हुरैरा ने, अनस ने, उस्मान बिन अबिल आस ने, अबू बकर ने, इब्ने अब्बास ने, आयशा ने, अस्मा ने, उम्मु खालिद ने, अबू राफे ने, और जाबिर ने। कितने बन गए? 13 ये साहबी। कुल्लुन हाउलाए अनिन नबी, सब के सब ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं। मैंने आपको बताया 10 सहाबा से मरवी रिवायत क्या बन जाती है? मुतवातिर। तो अजाबुल कब्र की रिवायात भी क्या है? मुतवातिर। वैसे है बहुत ज्यादा सहाबा से, लेकिन जहां पर चंद सहाबा पिछले भी गिन लो, ये भी गिन लो, तो मेरा ख्याल है कि 20 के करीब बन जाएंगे। और रसूलुल्लाह फी इस्तिआज़ती मिन अज़ाबिल कब्र। हाँ, काला अबू बकर, ये अबू बकर कौन है? और सुन्ना वाला अबू बकर। हाँ भाई, इसके बाद क्या है? हेया अखबारुन साबिततुन तूजिबुल इल्मा, ये ऐसी है जो कती और यकीनी है, इल्म साबित करती है, जान नहीं। ये अकीदा कती है, अज़ाबुल कब्र हक्कुन, और खत्म करती हैं रैब और शक को। हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह हमें पनाह दे अज़ाब कुबूर से, और कर दे हम पर रियाज़ खज़रा, और हमारी कब्रों को नूर से भर दे। अस्सुन्ना लिब्ने अबी आसिम। ये चंद हवाला जात मैंने जिक्र किए कि अज़ाब व सवाब कब्र हक है। बस भाई अब आओ।